وہ مقدس پتھر جو آج ہزاروں برسوں کی تاریخ پیش کرتا ہے، ایک ایسا جنتی یاقوت جسے حضرت ابراہیم اور کعبے کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا تھا۔ تمام تبرکات میں سب سے زیادہ متبرک چیز جس کو بے شمار اماموں، شہیدوں اور کروڑوں بندگان خدا نے چھوا اور چوما ہے، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں۔ اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کے گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کا بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین پر لائے تھے، اس لیے اسے جنت کا جوہر بھی کہتے ہیں۔ جس وقت یہ جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کی طرح چمکتا اور اس کے نور سے حرم شریف روشن ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن عرب کے مشرکین نے اپنے میلے کچیلے ہاتھ لگا کر، زبان سے چاٹ کر، دانتوں سے کاٹ کر سیاہ کر دیا اور اس میں موجود چمک ختم ہو گئی۔ حجر اسود کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ میں جلتا ہے۔ اگر حجر اسود کی تاریخ کے متعلق بات کی جائے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا۔ توریت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند حابیل کے لیے ایک قربان گاہ بنایا تھا۔ اس اعتبار سے ممکن ہے کہ اولاد آدم نے اس وقت کعبے میں حجر اسود کو نصب کر دیا تھا۔ تاہم طوفان نوح کے وقت سے حجر اسود کو ابو القبیس پہاڑ پر محفوظ کر دیا گیا تھا، جو کعبہ شریف سے کچھ فاصلوں پر موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی تو اس مقدر پتھر کو کعبے میں نصب کیا گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو القبیس پہاڑ پر پتھر تلاش کرنے لگے جسے کعبہ میں نصب کیا جائے۔ لہٰذا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوئے اور حجر اسود کو اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیا، جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس پتھر کو کعبہ کی باہری دیوار پر نصب کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک قبیلہ بنی جرہم کعبہ کے متولی رہے، لیکن جب بنو بکر جو اولاد اسماعیل میں سے تھے بنی جرہم کو مکے سے نکال دیا تو جرہم کے سردار عمر بن حارث نے حجر اسود کعبہ پہ چڑھائے گئے طلائی اور تمام چیزیں چاہے زمزم میں چھپا دیا اور مٹی وغیرہ ڈال کر زمزم کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ حجر اسود اور یہ قیمتی چیزیں بنی اسماعیل کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ بعد میں قبیلہ قریش کے سرداروں نے حجر اسود کو دوبارہ زمزم سے نکالا۔